ایسے کتن سے سر جدا کرنے کے دن غلط ہے، چلو کہ اس بیماری کی کرنے کے دن آئے۔ طرف سے میری تاجر برادری، میرے بھائی جنہوں نے ایک چھوٹی سے کال پہ اپنے بازاروں کو بند کیا، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جب بھی ہمیں موقع ملا انشاءاللہ پوری تاجر برادری یک زبان ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے انشاءاللہ ہر دینی مسئلے پہ، ہر جائز مسئلے پہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من جان کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوگی۔ انشاءاللہ تیار ہوں گے نا انشاءاللہ۔ وما علینا۔ اس ملک کے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کتنی پابندیاں لگاؤ گے، تم کس کس پہ پابندیاں لگاؤ گے؟ آج دیکھو میرے نبی کی حرمت کا جب سوال آیا تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہے، پورا پاکستان کا ہر بچہ ہر بوڑھا ہر جوان سڑکوں پر ہے، اور انشاءاللہ جو اس وقت شور کر رہا تھا شیخ رشید، وہ آج کہاں ہے؟ اس کا شور کہاں ہے؟ ان کی حکومت میں ان کے چیف جسٹس نے آج جو ہے ایک ملونہ کو، ایک ملونہ عورت کو جس نے توہین رسالت کی، اس کو سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ دوستو آؤ محمد پہ نشاور کر دیں، دوستو آؤ محمد پہ نشاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں۔ مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا نذیر القادری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ، اما بعد، میرے علماء کرام، سادات کرام، مشائخ کرام، غیرت مند مسلمانوں، آج کا ہمارا یہاں پارا چوک کے اس مقام پر آنا کسی سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کی حکومت نے یہ غیر اعلانیہ سنسرشپ کا فیصلہ کر رکھا ہے، جس پر پچھلے دنوں ہماری پورے پاکستان کی مرکزی تنظیم کے پریزیڈنٹ جہاں پر تشریف لائے تھے، اور ہمارے پورے پاکستان سے 100 مہمان جہاں پر تشریف لائے تھے۔ ہم نے اقتباس ڈکلیریشن میں یہی کہا تھا، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس نے غیر اعلانیہ سنسرشپ لا رکھی ہے، مجھے صرف آزادی رائے پر، عوام کی آواز پر قدر لگانے کے مترادف ہے۔ ہماری جلوسوں کی کوریج نہ کریں، لیکن جہاں پر ایک بات ہے، مسلمان ہونے کا سوال ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا اور اس مالکان کو چاہیے تھا کہ وہ اس غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر شرعی فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور اس کی وائلیشن کرتے، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ملک بھر میں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ ان کو دکھاتے اور حکومت کے سامنے سینہ تان کا ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمیں قطعاً کسی میڈیا پر، چاہے الیکٹرانک ہو جو بھی ہو،
خدا کی قسم میرے اپنا ذاتی بات کرتا ہوں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جس نبی کی حرمت کے لیے ہم نکلے وہ نبی جاننے والا ہے. لیکن یہ دنیا کا چونکہ ایک سسٹم ہے، دنیا تاکہ عالم کفر تک یہ پیغام پہنچے، اور اس تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لہذا جو غلامی کر رہے ہیں اس کا کل قیامت کو اجر بھی پائیں گے.